جی و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ توبہ کے یہ 30 رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام ہی چل رہا تھا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنیں، ان کی دیکھ بھال کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی جب اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے، کفر پر قائم ہیں، تو پھر انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کی مسجدوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے خادم بنیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کے سب اعمال ضائع چلے گئے، کوئی نیکی اللہ کو قبول نہیں ہے ان کی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کے خادم، ان کی دیکھ بھال کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، صحیح راستے پر ہیں۔ آگے بات کی جا رہی ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہ کیا تم نے، مشرکین کو خطاب ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجدوں کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانا اس شخص کے برابر ہے کہ جو کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں کھپائی، کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں اپنی تن من دھن سب کچھ لگا دینا اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے کو اختیار کرنے میں کسی مشکل کو آڑے نہیں آنے دینا، یہ ہے اللہ کو پسند۔ لا یستوون عند اللہ، یہ بالکل برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک، یعنی دونوں کردار، دونوں افراد اللہ کے نزدیک یکساں نہیں ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور یاد رکھو اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے، کوشش کریں گے، ہم انہی کو اپنے راستے کی ہدایت دیں گے۔ الذین آمنوا، اب فرمایا کہ دیکھو جو لوگ ایمان لائے، وہ ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی اپنے گھر بار بھی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اللہ کے دین کو عزیز رکھا، اس کو پسند کیا اپنے لیے، تو جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کی خاطر وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے جہاد کیا، کسی چیز میں دریغ نہیں کیا، ایمان لانے کے بعد گھر بار بھی چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اعظم مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے انسانوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں، فائز ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں۔ اور اب کیا ہوگا ان کے لیے؟ یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے بھائی،
اللہ خوشخبری دے جس بندے کو، اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ کن باتوں کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا یبشرہم ربہم، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور خوشنودی کی، اللہ خوش ہو گیا ان سے، وجنات، اور باغوں کی خوشخبری دیتا ہے، لہم فیہا نعیم مقیم، ایسے باغ جن میں دائمی نعمتیں ہوں گی، نعیم مقیم، ایسی نعمتیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی، ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا کہ خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، ہمیشہ رہیں گے ان نعمتوں میں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یاد رکھو اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے، یعنی اللہ سے بڑھ کر اجر کون دے سکتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک، اسی کی مخلوق ہے یہ کائنات، اور جو حکم دے وہ فوراً پورا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اب اہل ایمان کو دیکھیں کس طرح سے اللہ نے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، دیکھو اب یہ معیار ہے، فرمایا لا تتخذوا آباءکم، تم اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اپنے بھائیوں کو، اولیاء، اپنے رفیق نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ۔ کس صورت میں؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ایمان کے مقابلے میں کفر سے اگر محبت کرتے ہیں تمہارے باپ اور تمہارے بھائی، تو پھر انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ۔ ہے نا ایک بڑی آزمائش، بڑا قیمتی رشتہ ہے، بڑا قریبی رشتہ ہے باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، لیکن اس سے بڑا رشتہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے پرورش کیا ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دینے والے ہوں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو بھی انہیں اپنا رفیق بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ پھر اللہ کا اس سے وہ تعلق نہیں جو اوپر نعمتیں بیان فرمائی ہیں، پھر وہ نعمتیں نہیں ہیں اس کے لیے، وہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں، دیکھیں کتنی محبوب ہیں ہر شخص کو یہ 8 چیزیں، لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کے ساتھ تعلق، ان سب سے قیمتی ہے وہ۔ فرمایا دیکھیں گنتے جائیں اب یہ 8 چیزیں، فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، ان کانا آباؤکم، کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، 3 ہو گئے، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارتیں، کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہاری عالی شان مساکن جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرو؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ کیا فیصلہ ہوگا پھر اللہ کا؟ تمہیں چلتا کرے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو موقع دے دے گا۔ تو غنیمت سمجھو اس موقع کو۔ یہ وہ حالات تھے جب جنگ ہی جنگ ہو رہی تھی، مسلمان مسلسل 8-9 سال سے کیا تھے؟ میدان جہاد میں لگے ہوئے تھے۔ اور وہ جو ابھی پچھلے سال مکہ فتح ہوا تھا، یہ 9 ہجری کی ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح، ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان میں وہ معیار نہیں تھا ایمان کا جو ان میں تھا، جو کہ
13 سال مکے کے اور پھر مدینے کے انصار مہاجرین سب جس دور سے گزر رہے تھے، اپنے ایمان کا ثبوت دیا تھا انہوں نے اپنے عمل سے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یاد رکھو اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ محترم بھائیو، یہی معیار ہمارے لیے ہے، اللہ کا دین تو قیامت تک کے لیے نا۔ ہم بھی سوچ لیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم پر غالب ہے، یا ان 8 چیزوں کی محبت جو اللہ نے یہاں گنوائی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہو تو بہرحال یہ 8 وہ ہیں جو انسان خوب ان کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے لگا رہتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، تیرا رحمتوں برکتوں کا مہینہ سایہ فگن ہے، ہمارے سر پر آیا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس عبادت کو ہمیں اس طرح سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس کا حق ہے، جو اس کا تقاضا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اطاعت اور بندگی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔